حزب التحریر نے گزشتہ 60 سال کے دوران ایسی اسلامی شخصیات بھی پیدا کی ہیں جو ان تمام نظاموں کو نافذ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں اور ریاست خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ ہے وہ قیادت جو خلافت کو نہ صرف قائم رکھتی ہے بلکہ آگے لے کے جائے گی۔ یہ صرف حزب التحریر ہے جو ان 40 سے زائد مسلم ممالک میں اس وقت بیک وقت کام کر رہی ہے اور ایک امیر کے تلے سب ایک امیر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وہ آلریڈی ٹرینڈ ہے اتنی بڑی خلافت کو رن کرنے کے لیے کیونکہ وہ اتنی بڑی پارٹی کو رن کر رہا ہے، اور وہ ہے ہماری امیر شیخ عطا بن خلیل ابو رشتہ، جو کہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ سول انجینئر بھی ہیں۔ ان کی کتابیں انجینئرنگ میں بھی ہیں اور ان کی کتابیں اصول الفقہ میں بھی ہیں۔ یہ ہے ایک شخص جو ہمیں چاہیے، ایک ایسا شخص جو اسلام کی فہم بھی رکھتا ہو اور دنیا کو بھی جانتا ہو۔ آپ کی تنظیم کے حوالے سے یہ ہمارے واقعہ ہے کہ بہترین افراد آپ کی تنظیم کے ممبرز بنتے ہیں، تعلیمی حوالے سے، فکری پس منظر کے حوالے سے، پھر ان کی پریکٹیکلٹی جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے، شعور کے حوالے سے، اور بڑا کلیئر ویژن جو رکھتے ہیں وہی لوگ اس میں آتے ہیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے حزب التحریر کا نام جو ہے جارج بش کے منہ سے سنا تھا، اور وہ جارج بش یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ خلافہ کی بات کرتے ہیں۔ پھر میں ایک دفعہ سینٹ کی طرف سے قزاقستان کے کیپٹل آستانہ گیا، وہاں پہ سیکیورٹی پہ ایک کانفرنس تھی، تو میں حیران رہ گیا کہ وہاں پہ 7 سے 8 دفعہ حزب التحریر کا نام لیا گیا اور امریکی اس میں پیش تھے۔ نہ وہ مسلح جدوجہد وہاں پہ کہیں کر رہے ہیں، نہ وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کے چند لوگوں کو میں ملا ہوں جو انتہائی امپریسو لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ اب حزب التحریر جو ہے نا، ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بین آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ پرتشدد ہے۔ وہ قلم اور وہ لکھنے والے ہیں یا دلائل دینے والے ہیں، ان کے اوپر ٹھیک ہے وہ خلافت کا نظام چاہتے ہیں، میں ڈیفینڈ اس کو اس لیے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے بہت سے ہیں۔ بندوق والے کو بھی آپ مارے، جیکٹ والے کو بھی آپ مارے، آپ جس نے کلیشن کو اٹھائی ہے اس کو بھی آپ مارے، ٹھیک ہے وہ تو پرتشدد ہے۔ جو بیچارہ اپنی تبلیغ کر رہا اپنی زبان سے قلم سے، اس کو آپ ماریں یا اس کو امریکہ جو ہے نا کہ خلافت کا نام موڈ میں تمہیں بات بتاؤں، جو تمہاری بات کو سپورٹ کرے گی، یہ تم کہہ رہے ہو نا وہ پرامن لوگ تھے۔ Welcome back to the Dispatches debate. We're exploring tensions between Muslims and free speech. In a speech last month, the Pope quoted from a medieval theologian using these provocative words, while the result was another round of furious protests in many countries, including Britain. Our next guest is Taji Mustafa. He is a London-based representative of the Islamic group Hizb ut-Tahrir, which loudly condemned the Pope for what he said. Hizb ut-Tahrir is a controversial group within the Muslim community, and the government has threatened in the past to ban it. And in his speech, the whole of which I have read, he made a one-sided analysis that somehow Christianity is linked with reason, Islam is linked with violence. In front of him, when he's talking about violence and religion, in front of him is Tony Blair going to Iraq to spread by the gun his very beliefs in liberal democracy. Why didn't he analyze that in terms of people using violence to spread their beliefs? Why pick on Islam? So it's very, very clear there's an agenda here, that there's an agenda to demonize, to vilify Islam as part of this global war on terror. My organization globally distributed a challenge, a leaflet, an open challenge to the Pope. You want to discuss the substantive issues, Islam and violence? Let's look at Christianity and violence. You're from the papacy, which has a very bloody history, may I say, in terms of the Crusades. Let us sit down. Let us sit down and discuss. We're not averse to discussion. But what Muslims will not accept, and what no human being, Muslim or not, should accept, gratuitous insults about their beliefs, their faith, or anything dear to them. Why in this climate, war and terror, demonization of Muslims across Europe, in that you, Mr. Pope, it's highly irresponsible to come with such quotes. And surely he of all people should know better. For those people who aren't sure exactly what a caliphate is, Dr. Nawaz, would you explain that for us? Sure. The caliphate is the Islamic system of governance, and it's based upon particular principles such as an elected ruler, accountable governance, rule of law is very important, independent judiciary, but it's a system that implements the Sharia upon a society. Also very important are rights for women, such as education, political rights, economic rights, and the fact that people of other faiths should be able to live and to be able to worship
worship their own faith within that system as well. So it's the Islamic governance system really that implements the Sharia upon a society. To speak more on that, we're being joined by Osman Bakash. He's with the Liberation Party in Beirut. Let's not forget that the regime set up in Libya, Tunisia, Yemen, Jordan, Egypt, etc., Saudi Arabia, all these regimes are a legacy of the colonial order imposed by the European before and later on supported by the American. Now we are fighting our battle for freedom and independence for us as Muslims to go back to our Islamic way of life. There is a very clear difference between a man-centric worldview and a God-centric one. And when we do talk about democracy, I think, again, we should be honest with each other that it's quite hypocritical on the part of Western governments to have all this talk about democracy while supporting dictatorships and tyranny in the Muslim world. That's where the issue is. أنا أحد شباب حزب التحرير وهذا شرف لي لأنه أجر عند الله سبحانه وتعالى فيه وحدة الأمة الإسلامية التي تسعى لإقامة الدولة الإسلامية. Yeah, Darren, the second day of protest here in London, as you said, this time march staged by the controversial group Hizb ut-Tahrir, and they headed to the Egyptian embassy. Well, they say Cairo colludes with Israel in maintaining that siege of Gaza, and they say it should simply change its policy.